اچھا سردار صاحب، جو جس طرح آپ نے بات کیا کہ یہ ہمارے وجود کی ایک قسم کی اب جنگ ہے، ایسے میں ہم سفارتی لحاظ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس ایشو کو انٹرنیشنلی دوبارہ اجاگر کیا، گو کہ پچھلے 72 سال سے کشمیری جس ظلم کا سامنا کر رہے تھے، اس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تھی چیزیں جو اب پچھلے کچھ مہینوں سے جس طریقے سے ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی ہیں۔ لیکن کشمیری ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا کشمیریوں کی ہم سے صرف یہ توقع ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی ان کو سپورٹ کریں، ہم اخلاقی طور پر ان کو سپورٹ کریں، یا اس سے بڑھ کر وہ ہم سے کچھ ان کی توقعات ان سے زیادہ ہیں ہم سے؟ نہیں، کشمیریوں کو اگر آپ غور سے سنیں اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے آپ بات کریں یا پاکستان کے نوجوانوں سے، میں کراچی سے پشاور تک گیا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو جنگی ذرائع سے مار رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اسلحہ استعمال کر رہا ہے، بے تحاشا فوجی جو ہے اس نے حملہ آور کیے ہوئے ہیں کشمیریوں کے اوپر۔ تو آپ اگر صرف جو ہے سیاسی اور سفارتی سطح پہ جنگ لڑتے رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان صرف 2 چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے یا اس کے اوپر روک ٹوک ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی فوجی دباؤ ہو اس کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بین الاقوامی دباؤ ہو، بین الاقوامی رائے عامہ کا یا بین الاقوامی اداروں کا، مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا حقوق انسانی کی کونسل۔ تو اس نے یہ کیا ہے کہ بڑی چابک دستی سے، بڑی منافقت سے اس نے پاکستان کے ہاتھ باندھے ہیں، یہ کہہ کے کہ پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے۔ یعنی 9/11 کے بعد اس نے یہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ جو ایک زمانے میں مجاہدین جایا کرتے تھے، اور یہ میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کا، اپنے گھر کا، اپنے وطن کا دفاع کریں، اور یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے۔ تو اس نے یہ سارے کا سارا جو ہے استعارہ تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ جی کشمیر میں جو بھی ہندوستان کی ظلم کا مقابلہ کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، بے شک نہتہ ہو۔ انہوں نے بلکہ ایک نئی اصطلاح بنائی ہے، جو اگر نعرے بلند کرتے ہیں آزادی کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوور دا گراؤنڈ ورکرز ہیں، یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر میں ساری آبادی دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ تو کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں۔ جی درست ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے دل کی آواز یہ ہے یا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جناب اس میں کوئی کسی طریقے سے فوجی ذرائع استعمال ہونے چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں ریاستیں جو ہیں، ہندوستان اور پاکستان، نیوکلیئر ریاستیں ہیں، اگر ان میں تصادم ہو گیا تو یہ جنگ جو ہے صرف روایتی سطح تک محدود نہیں رہے گی، اس کے ہولناک نتائج ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کو سامنا کرنا، اور اس میں کامبیٹنٹس اور نان کامبیٹنٹس، متحارب اور غیر متحارب، سویلینز خاص طور سے مارے جائیں گے صرف اس علاقے میں، اور ساری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے بلکہ باہر سے اپیل بھی کی ہے ہندوستان کو کہ پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، ضبط و تحمل سے کام لے رہا ہے، یعنی ہندوستان کی جارحیت کا جواب جارحیت سے نہیں دے رہا۔ اس وقت جو پاکستان کا پوسچر ہے وہ جارحانہ نہیں، وہ دفاعی ہے۔ ہندوستان کا پوسچر جو ہے وہ جارحانہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اس خواہش کی شدید خواہش کے باوجود پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے۔ ہم نے دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی سیاسی سفارتی عمل نہیں شروع کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں، اور جب وہ بھڑک اٹھیں گے تو آپ لوگ بھی قابو کرنا اس آگ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ بالکل۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے کافی عرصہ اقوام متحدہ میں بھی گزارا، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کس